3 گنا زیادہ ہے۔ تو اس میں اب ایک بات غور کریں کہ ایک تو یہ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ، ایک قسم کا معاملہ بھی میں ذکر کرتا ہوں آگے کہ اس کا اگلا ایک جو اسٹیپ ہے کہ آپ نے قسم توڑی تو کس صورت میں قسم توڑ سکتے ہیں، کس میں نہیں، میں ذکر کرتا ہوں۔ لیکن یہاں یہ دیکھیے کہ الفاظ یہ ہیں ان کی زوجہ کے، آپ نے شاید فرمایا لا وقرۃ عینی، وقرۃ عینی اپنے شوہر کے لیے، لہی الآن اکثر منہا قبل ذالک، یعنی ان کی زوجہ نے کہا کہ اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، واقعی یہ تو پہلے سے بھی بہت زیادہ ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ زوجین کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے اچھے القابات استعمال کریں، جسے پہلے دور میں ہوتا تھا، لفظ استعمال کرتے تھے اکثر نیک بخت، اے نیک بخت ایسا کر لو، اے نیک بخت ایسا کر لو۔ اب جو ہے ہمارے ہاں کم بخت اور اس سے بڑھ کر الفاظ بیوی شوہر کے لیے استعمال کرتی ہے اور شوہر بیوی کے لیے استعمال کر رہا ہوتا ہے، اس قسم کے سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ جو حقیقتاً نہیں کرنے چاہیے اور بہت برے الفاظ ہوتے ہیں، بعض وقت گالیوں پر مشتمل ہوتے ہیں، بعض اوقات ان الفاظ میں بیوی کے لیے حقارت کا پہلو ہوتا ہے یا شوہر کے لیے حقیرانہ وہ الفاظ ہوتے ہیں یا شوہر کو حقیر ثابت کر رہے ہوتے ہیں اور غصے میں ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ جیسے شوہر ناراض ہوا اور بیوی خصوصاً جب کمزور ہو، کمزور اس اعتبار سے کہ اس کی بیک پر کوئی نہ ہو، نہ بھائی ہو، نہ کوئی خاندان ہو، کہ اگر شوہر زیادتی کرے گا، مارے گا، پیٹے گا، برا بھلا کہے گا تو کوئی پیچھے آگے کھڑا ہو جائے گا، تو اس سے بعض اوقات شوہر دبتا ہے کہ نہیں یار پھر اگر میں اس کو ڈانٹوں ڈپٹوں گا گھر پہ جا کر کہہ دے گی اور خواہ کا جھگڑا بڑھے گا۔ لیکن جب کوئی لڑکی ایسی ہو کہ ماں باپ بیچارے بوڑھے ہیں، بھائی وغیرہ ہیں نہیں، ہیں تو کمزور ہیں اور یہ شخص طاقتور ہے، تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے عموماً کہ جب دماغ گھومتا ہے تو پھر تسلسل سے بیوی کے اوپر اس طرح کے الفاظ کی صورت میں حملے کرتا رہتا ہے کہ جس سے اس کی عزت بیچاری کی تار تار ہوتی ہے، اس کو اذیت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس طرح کے الفاظ ہرگز ادا نہیں کرنے چاہیے۔ گھر میں ایک پیار محبت کا ماحول ہونا چاہیے، خوبصورت الفاظ سے ایک دوسرے کو پکاریں، اس سے بچوں پہ اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں اس کا کوئی دھیان نہیں ہوتا، ہم شروع سے خود اپنے بچوں کو بگاڑ رہے ہوتے ہیں کہ تمہیں کس طریقے سے اپنے گھر کا بیڑا غرق کرنا ہے، تو ہم وہ کر کے دکھا رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو گندے الفاظ، برے الفاظ کہنا، سامنے بھی اور پیٹھ پیچھے بھی۔ میاں بیوی کا جھگڑا ہوتا ہے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں گے، خاندان تک کو برا بھلا کہیں گے، پھر شوہر باہر نکل گیا، بچے گھر میں ہیں، بیوی پھر بڑ 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 کرتی رہے گی، برا بھلا کہتی رہے گی، بچے سن رہے ہیں۔ اسی طرح بیوی غصے میں نکل گئی، کمرے میں کچن میں چلی گئی اور شوہر شروع ہے، بچے سن رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے بچوں کا ذہن بنتا ہے اور کبھی نہ کبھی زندگی میں وہ اس کا پریکٹیکل کرتے ہیں، جب ان کی شادی ہوتی ہے وہ بھی اس قسم کے نازیبہ کلمات اپنے زبان پہ جاری کرتے ہیں۔ اور اس طرح اگر ایک جاہل آدمی کرے تو کچھ بات سمجھ میں آتی ہے، اس میں تو پڑھے لکھے جاہل بھی مبتلا ہیں، اچھے خاصے مطلب ویل ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں، لیکن جب وہ گھر میں پہنچتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں تو بڑی بیڈ لینگویج یوز کرتے ہیں اور کسی کا ادب نہیں، احترام نہیں۔ ایک ہے انسانیت کا احترام، انسان ہونے کے اعتبار سے کسی کے آدمیت کا احترام کرنا، کم از کم یہی انسان ذہن میں رکھ لے کہ چلو وہ بیوی ہے، کمزور ہے، چلے 99% خراب عادتیں اسی میں ہوں گی، آپ بالکل فرشتے کی طرح ہیں، لیکن اس کے باوجود کم از کم وہ انسان تو ہے، کم از کم احساس ہے، اس کو شعور ہے، جذبات ہیں، وہ ایک جاندار ہے۔ تو اس طرح کے الفاظ کہہ کے اس کے قلب کو تکلیف اور اذیت پہنچانا، اور پھر اگر یہ معاملہ برعکس ہو کہ شوہر کو مطلب عورتوں پہ درجات دیے گئے ہیں، اس کا ایک مقام ہے، مرتبہ ہے، اس کے ادب احترام کا حکم دیا گیا ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کے حقوق بہت زیادہ بیان فرمائے ہیں، یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اگر میں کسی مخلوق کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیویوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ اور یہاں صورتحال یہ ہوتی ہے بعض اوقات کی بیوی اس شخص کو جس کو سجدہ اگر شریعت اجازت دیتی تو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا، اس کی عزت اتار کے ہاتھ میں رکھ رہی ہوتی ہے، خصوصاً جب وہ کوئی احسان کر دیتی ہے۔ شوہر نے قرضہ لے لیا عورت سے، اس کا زیور وغیرہ بیچ کے کسی جگہ لگا لیا، کیونکہ جب تک احسان کرتے رہیں تو بعض اوقات عورت دبی رہتی ہے، لیکن جب یہ احسان کرتی ہے تو ہر ایک عورت ایسی نہیں ہوتی کہ وہ احسان کرنے کے بعد اس کو جتائے نہیں۔ یہ بہت ہی کم ایسا ہوتا ہے کہ خواتین احسان کریں اور اس کو بھول جائیں، ورنہ عورتیں سنا کر اور جتا کے اپنی تمام نیکیاں ضائع کر رہی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور اذیت پہنچا کر ضائع مت کرو۔ یہ نص صریح کہہ رہی ہے کہ اگر آپ نے کسی پہ احسان کر دیا ہے تو اب اس کو جتائیں نہیں، اس کو تکلیف نہ پہنچائیں،
تو اب یہ لڑائی جھگڑے میں آپ دیکھ لیں شوہر اپنے احسان جتا رہا ہوتا ہے، میں نے تجھے کپڑے لا کر دیے، زیور لا کر دیا، تجھے مکان دیا، تمہیں عزت دی، بیوی کہتی ہے میں نے بھی تمہارے ساتھ ایسا کیا، تمہیں میں نے زیور بیچ کر دیا تھا، میں تمہیں کھانا بناتی ہوں، استری کرتی ہوں، یہ ایک دوسرے پہ احسانات جتا رہے ہیں۔ تو اگر ان پہ کوئی ثواب کا ترتب ہوا بھی تو ہو سکتا ہے ضائع ہو جائے۔ تو اس طریقے سے پھر خصوصاً خواتین جو ہوتی ہیں اگر کوئی شوہر کے اوپر احسان کر دیں تو ساری زندگی اس کو پھر گاتی رہتی ہیں اور اس طرح اذیت کا باعث بنتی ہیں، یہ بالکل غلط طریقہ کار ہوتا ہے، اس پہ توجہ کرنی چاہیے۔ اور جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ نے پیار اور محبت سے شوہر کے لیے الفاظ کہے، ویسے الفاظ ہمیں بھی اختیار کرنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔